بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و خیار رویت، خیار رویت کا بیان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور خریدنے کے بعد جب مبی پر قبضہ کرتا ہے تو مبی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس میں اس عیب رہتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ چیز رہتی ہے جو اس کے مطلب کے مطابق نہیں، تو اب مشتری افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیوں خرید لیا۔ تو شریعت نے مشتری کے حق کے رعایت کے لیے مشتری کو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لے اور اس میں عیب ہو یا اس کے ضرورت اور مزاج کے مطابق نہ ہو تو یہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ خیار شرط میں تھا کہ 3 دن تک اختیار رہتا ہے بائع اور مشتری کو کہ 3 دن کے اندر چاہیں تو بیع کو نافذ کر دیں اور چاہیں تو بیع کو فسخ کر دیں، لیکن خیار رویت کے لیے کوئی میعاد نہیں ہوتی ہے کہ بس یہ رویت پر موقوف ہے کہ مبی دیکھنے کے بعد یہ اختیار ہوتا ہے۔ بیع آج ہوئی، اگر 10 دن کے بعد مبی دیکھیں تو یہ اختیار ان کو حاصل رہے گا، 1 مہینے کے بعد مبی دیکھی تو اس کو اختیار رہے گا، جس کو کہتے ہیں خیار رویت، کہ مبی دیکھنے کے بعد مشتری کو اختیار حاصل ہونا۔ تو جب دیکھے گا تبھی اختیار ہوگا، تو یہ دیکھنے پر موقوف ہے۔ فرماتے ہیں کہ من اشتری شیئا لم یرہ فالبیع جائز، جس نے کوئی چیز خریدی اور اسے دیکھا نہیں تو بیع جائز ہے۔ وَلَهُ الخیار، اور مشتری کو اختیار ہے اذا رآہ، جب اس کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد چاہے ان شاء اخذہ بجمع الثمن و ان شاء ردہ، اگر چاہے تو کل ثمن کے عوض لے لے اور چاہے تو مبی کو رد کر دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ وقال الشافعی لا یصح العقد اصلا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے خریدنا جو ہے یہ صحیح نہیں۔ عقد اگر بغیر دیکھے ہوئے کوئی چیز خرید لے تو یہ عقد بالکل صحیح نہیں۔ وقال الشافعی لا یصح العقد اصلا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بغیر دیکھے بالکلیہ عقد صحیح نہیں، تو لأن المبیع مجہول، کیونکہ مبی مجہول ہے۔ لنا قولہ علیہ السلام، اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، کہ جس نے کوئی چیز خریدی اور بغیر دیکھے ہوئے تو اسے اختیار ہے جب دیکھے، کہ بغیر دیکھے ہوئے اگر کسی نے کوئی چیز خرید لی تو جب خریدے تو خریدنے کے بعد اسے اختیار ہے۔ تو اس حدیث شریف میں صاف یہ ہے کہ مشتری کو مبی دیکھنے کے بعد خیار حاصل ہے کہ چاہے لے چاہے بیع فسخ کر دے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ استدلال پیش کیا کہ مبی مجہول ہے، جب اس نے دیکھا نہیں تو مبی مجہول ہے اور مجہول مبی کی بیع جائز نہیں ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ جہالت جو مفضی الی المنازعات ہو وہ مفسد بیع ہے، اور یہاں جو ہے یہ مفضی الی المنازعات نہیں، اس لیے بیع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نزاع کر سکتا ہے مشتری، اور اگر مشتری کو پسند نہیں تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے چاہے واپس کر دے، تو واپس کر دے تو کسی طرح کوئی نزاع ہی نہیں۔ فرماتے وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدْمِ الرُّؤْيَةِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، کیونکہ بغیر دیکھنے کی جو جہالت ہے یہ جھگڑے کی طرف، نزاع کی طرف مفضی نہیں ہے، تو اس لیے کہ اسے اختیار ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ يَرُدُّهُ، کیونکہ اگر مشتری کے مزاج کے موافق نہیں ہے، دیکھنے کے بعد دیکھے کہ یہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے۔ فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ معائن جو ہے اور مشار الیہ مبی کے وصف کی جہالت کے ساتھ، مثلا کہ آپ کی نگاہ کے سامنے ایک ڈھیر اناج رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس ایک ڈھیر اناج کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے حالانکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ جو اناج رکھا ہے کتنے کلو ہے یا کتنے سا ہے، پھر بھی آپ نے جو ہے خرید لیا ہے،
حالانکہ اس کا ایک وصف یعنی اس کی مقدار کیا ہے، مجہول ہے، لیکن یہ جہالت جو ہے، مقدار کی جہالت، وصف کی جہالت، یہ مفضی الی النزاع نہیں، تو بس یہ معین مشار الیہ میں وصف مجہول ہونے کی طرح ہو گیا ہے۔ تو جیسے کہ مبی نگاہ کے سامنے ہو مگر اس کا وصف مجہول ہو، مثلا اس کی مقدار معلوم نہ ہو، پھر بھی یہ بے مجہول بے جو ہے مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد نہیں ہے۔ تو ویسے وہ بھی جو ہے جس کو بغیر دیکھے خرید لیا، اگرچہ معلوم نہیں کہ وہ کس معیار کی ہے، کس وصف کی ہے، لیکن خریدنے کے بعد مشتری کو اختیار رہتا کہ دیکھے، اگر دیکھنے کے بعد پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آئے تو واپس کر دے گا۔ تو جس نے کوئی چیز خرید لیا، خریدنے کے بعد جو ہے ابھی دیکھا نہیں، تو اسے اختیار رہتا ہے کہ دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لے لے، پسند نہ آئے تو بیع کو فسخ کر دے۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے جو ہے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیا اور خریدنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ میں اس بیع پر راضی ہوں، حالانکہ ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن کہہ دیا میں اس بیع پر راضی ہوں، پھر بھی اسے خیار رویت حاصل ہے۔ جیسے مطلقاً یہ سامان خرید لیا بغیر دیکھے ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں، تب بھی اسے خیار رویت حاصل تھا۔ لیکن اگر کوئی خریدنے کے بعد کہہ دے کہ میں اس جائز بیع پر راضی ہوں، مبی کو دیکھا نہیں پھر بھی کہہ رہا میں اس بیع پر راضی، جیسے کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی، تو خریدنے کے بعد اسے اختیار تھا کہ دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو واپس کر دے یا لے بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیا اور خریدنے کے بعد کہتا ہے کہ مبی جو بھی ہو میں اس پر راضی ہوں، اور پھر بھی اسے جو ہے اختیار حاصل رہتا ہے، پھر بھی اسے اختیار حاصل رہتا ہے کہ چاہے اسے لے اور چاہے نہ لے۔ فرماتے وقضا اذا قال رضیت رضیت ثم راہ له ان يرده لان الخيار معلق بالرؤیت لما روینا، اور ایسے ہی کہ جب مشتری نے کہا کہ میں اس بیع پر راضی ہوں، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، ثم رآہ پھر اس نے جو ہے رضا ظاہر کرنے کے بعد مبی کو دیکھا، تو اسے اختیار ہے کہ چاہے اسے رد کر دے، کیونکہ یہ اختیار جو ہے وقضا اذا قال رضیت ثم رآہ له ان يرده لان الخيار معلق بالرؤیت لما رأینا، کہ جب کسی نے خریدا اور خریدتے وقت کچھ بھی شرط نہیں کیا کہ میں اس بیع پر راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں، البتہ بغیر دیکھے سامان خرید لیا، تو اسے خیار رویت حاصل ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو لے لے، پسند نہ آئے تو واپس کر دے۔ لیکن اگر کسی نے بغیر دیکھے ایجاب و قبول کر لیا اور ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس مبی پر راضی ہوں، چاہے وہ اچھی ہو یا خراب ہو، فرماتے ہیں کہ پھر بھی دیکھنے کے بعد اسے یہ اختیار ہے کہ اگر ناپسندیدہ ہو تو اسے واپس کر دے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، کہ جس نے کسی چیز کو بغیر دیکھے خرید لیا تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے، تو اگرچہ وہ کہہ رہا کہ میں راضی ہوں، پھر بھی جو ہے دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے، چاہے تو رضامندی ظاہر کر دے، مبی کو لے لے، اور چاہے تو اسے واپس کر دے۔ فرماتے ایسے ہی اسے خیار رویت حاصل ہے، جبکہ دیکھے بغیر ایجاب و قبول کے وقت رضی تو کہہ دیا کہ میں اس مبی پر راضی ہوں، اور پھر اسے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے، چاہے تو وہ واپس کر دے، کیونکہ یہ خیار رویت جو ہے دیکھنے پر معلق ہے، جب تک نہ دیکھے تب تک جو ہے اسے اختیار رہے گا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے حدیث روایت کی ہے کہ فلہ الخیار اذا رآہ، کہ اسے اختیار ہے جب وہ دیکھے، ولا یثبت قبلہا، تو دیکھنے سے پہلے اور یہ خیار رویت حاصل نہیں ہوگا کہ مبی دیکھے بغیر اگر جو ہے وہ کہہ دے میں اس پر راضی ہوں، تو ایسا نہیں کہ بیع لازم ہو گئی، بلکہ دیکھنے کے بعد اسے اختیار رہے گا۔ وحق الفسق بحکم انہ عقد غیر لازم
لا بمقتضى الحدیث، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا فلا یثبت قبلہا، کہ مبی دیکھنے سے پہلے خیار رویت ثابت نہیں، مبی دیکھنے کے بعد خیار رویت حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، تو کیا وہ مبی دیکھنے سے پہلے بیع فسخ کر سکتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مبی کو دیکھنے سے پہلے بھی اسے حق فسخ حاصل ہے، تو اب آپ کا یہ کہنا کہ مبی دیکھنے سے پہلے حق فسخ جو ہے جو خیار فسخ ثابت نہیں ہے، حالانکہ حق فسخ حاصل ہے مبی کو دیکھنے سے پہلے جیسے کہ دیکھنے کے بعد، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وہ حق الفسخ بحکم انہ عقد غیر لازمین، کیونکہ مشتری کو جو بیع فسخ کرنے کا حق ہے یہ اس حکم سے ہے کہ یہ عقد غیر لازم ہے، کیوں اس نے دیکھے بغیر خرید لیا تو خیار رویت کی وجہ سے یہ عقد غیر لازم ہے، لا بمقتضى الحدیث، حدیث کے مقتضا سے نہیں، کیوں لأن الرضا بالشیء قبل العلم باوصافه لا يتحقق، کیونکہ کسی شے کے اوصاف کے علم سے پہلے اس پر رضامندی ظاہر کرنا یہ متحقق نہیں، فلا یعتبر قوله رضیت قبل الرؤیت، تو دیکھنے سے پہلے اس کے قول ردیتوں کا کوئی اعتبار نہیں، ردیتوں کہہ دے تب بھی جو ہے اسے خیار رویت حاصل ہے، نہ کہے تب تو حاصل تھا ہی، بخلاف قولہ ردیتو، برخلاف اگر دیکھنے سے پہلے اس نے کہہ دیا میں نے بیع کو رد کر دیا تو یہ بیع رد ہو جائے گی۔ قال ومن باء ما لم یرہ فلا خیار لہ، جس نے جو ہے کوئی چیز بغیر دیکھے فروخت کر دی تو اب اسے خیار رویت نہیں ہے، مثلا ابھی تک تو یہ بیان کر رہے تھے کہ بائع نے بغیر دیکھے اگر خرید لیا تو اسے خیار رویت حاصل ہے، مبی دیکھنے کے بعد چاہے تو راضی ہو جائے اور چاہے تو فسخ کر دے، لیکن کیا یہ مبی دیکھے بغیر اگر کوئی جو ہے بیچ دے تو کیا بائع کو بھی خیار فسخ حاصل ہے یا نہیں، خیار رویت حاصل ہے یا نہیں؟ تو ہم احناف کے نزدیک کہ بائع کو جو ہے خیار رویت حاصل نہیں، تو بائع کو خیار رویت، بھائی بائع بیچ رہا، ظاہر ہے کہ اپنا سامان دیکھا ہوگا تب تو وہ بیچ رہا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا کہ زید کو کسی نے کوئی چیز ہبہ کر دیا اور واہب جو ہے زید سے دور ہے، اور زید کا کوئی وکیل تھا واہب کے پاس، اور زید نے کہہ دیا کہ فلاں شخص نے کوئی سامان مجھ کو ہبہ کیا ہے آپ اس پر قبضہ کر لیں، اور واہب کو اس نے جو ہے فون کر دیا کہ فلاں میرا وکیل ہے، جو چیز آپ نے مجھے ہبہ کر دی ہے آپ نے جو ہے آپ اسے دے دیں، تو واہب نے جو ہے شے موہوب جو ہے موہوب لہو کے وکیل کو دے دیا، اب ابھی تک جو ہے موہوب لہو نے اس شے کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے اسے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو ہے کیا اسے یہ خیار رویت حاصل ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واہب کو خیار رویت، بائع کو خیار رویت حاصل نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے، مثلا کہ زید کے نانا کا انتقال ہو گیا اور زید کے جو ہے نانا کی میراث میں ظاہر ہے کہ زید کی ماں کا حق تھا، اور اس کی ماں کے واسطے سے اب زید تک وراثت منتقل ہوئی، زید نے ابھی اپنے نانا سے ملنے والی میراث کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے اپنے ماموں کے ہاتھ یا کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور جب کچھ دن کے بعد زید گیا دیکھا تو کہا یہ تو بہت عمدہ مال ہے اور میں نے سستا بیچ دیا، بیچنا نہیں چاہیے تھا، اب زید کی نیت بدل گئی تو زید نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ بیع منظور نہیں، میں فسخ کرتا ہوں، تو بائع کو جو ہے بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں، یہ صرف مشتری کو اختیار ہے بائع کو نہیں، تو اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ من اشتری شیئا لم یرہ، جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیا، فلہ الخیار اذا رآہ، تو خریدنے والے کو دیکھنے کے بعد اختیار ہے، حدیث شریف اس بات پر نص ہے کہ خریدنے والے کو
جو ہے دیکھنے کے بعد اختیار ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے بیچنے والے کو اختیار نہیں ہے۔ فرماتے من باء ما لم یرہ فلا خیار لہ، جس نے کوئی چیز بیچی بغیر دیکھے ہوئے تو اب بائع کو جو ہے اس پہ اختیار نہیں۔ وکان ابو حنیفہ یقول اولا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہ ارشاد فرماتے تھے لہ الخیار، کہ بائع کو بھی اختیار ہے، خیار فرض خیار رویت حاصل ہے، اعتباراً بخیار العیب و خیار الشرط، خیار عیب اور خیار شرط پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جیسے خیار شرط بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہے تو اسی طرح خیار رویت بھی بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہے۔ جیسے کسی نے جو ہے گیہوں خرید لیا، اور گیہوں جو ہے کسی نے گیہوں زید کا گیہوں خریدا اور اپنے چنا کے عوض، تو اب زید کا گیہوں خریدا اپنے چنا کے عوض اور زید نے جو ہے بیچ دیا۔ اب جو ہے جب مشتری نے چنا زید کے حوالے کیا تو اب دیکھا کہ چنا اچھا نہیں ہے، جو سمن تھا وہ سمن اچھا نہیں ہے، تو بائع کو اختیار ہے کہ سمن کے گھٹیا ہونے کی بنیاد پر بیع فسخ کر دے۔ تو جیسے بائع کو جو ہے اختیار ہوتا ہے کس کا، خیار جو ہے خیار عیب کی بنیاد کی سمن میں اگر کوئی عیب ہو تو بیع فسخ کر سکتا ہے، تو ایسے ہی یہاں بھی خیار رویت حاصل ہے کہ اگر دیکھے کہ ہمارا مبیع جو ہے یہ بہت عمدہ ہے، اب بیچنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کو خیار رویت حاصل ہے۔ کیوں کہتے لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا و ثبوتا، یہ ابھی امام اعظم کے پہلے قول کی دلیل ہے، کہتے اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا یہ بائع اور مشتری کی رضامندی کی تمامیت سے ہے، زوالاً اور ثبوتاً کہ ملک سے زائل ہونے پر اور ملک سے ثابت ہونے پر جو ہے۔ فرماتے اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا یہ بائع اور مشتری کی رضا کے تام ہونے سے ہے، زوالاً اور ثبوتاً کہ ایک کی ملکیت سے ضائع ہونے میں اور دوسری کی ملکیت کے ثابت ہونے میں۔ ولا يتحقق ذلك الا بالعلم باوصاف المبیع، اور رضا کا تام ہونا متحقق نہیں بغیر مبیع کے اوصاف کے علم کے، جب تک کہ مبیع کے اوصاف معلوم نہ ہو جائیں تب تک جو ہے بائع یا مشتری کی رضامندی تام نہیں ہوتی۔ وذالک بالرؤیت، اور رضا اوصاف کا معلوم ہونا یہ رویت ہی سے ہے کہ جب تک مبیع کو دیکھیں گے نہیں تب تک اس کے اوصاف کا علم نہیں حاصل ہوگا۔ فلم یکن البائع راضیا بالزوال، تو جب تک بائع مبیع دیکھ نہ لے تب تک جو ہے اس کی ملکیت سے مبیع زائل نہیں ہوگی۔ یہ تو پہلے قول کی دلیل تھی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع فرما لیا ہے، اور اب ارشاد فرمایا کہ بائع کو خیار رویت حاصل نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ووجہ القول المرجوع الیہ، اور جس قول کی طرف امام اعظم نے رجوع فرما لیا ہے اس کی وجہ یہ کہ انہ معلق بالشراء، کہ یہ خیار رویت جو ہے شراء سے یعنی خریدنے سے حاصل ہے، خریدار کو حاصل ہے۔ لما روینا، جیسا کہ ہم نے حدیث روایت کی کہ من اشتری شیئا لم یرہ، جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، تو اسے دیکھنے کے بعد خیار حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیار رویت جو ہے معلق ہے خریدنے سے، لما روینا، جیسا کہ ہم نے حدیث روایت کی، فلا یثبت دونہ، تو بغیر خریدنے کے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا، تو گیا بیچنے والے کو خیار حاصل نہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی، دوسرا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، وَرُوِیَ أَنَّ عثمان بن عفان باء أرضاً بالبصرہ من طلحہ بن عبید اللہ، کہ مروی کی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں اپنی ایک زمین فروخت کر دی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ، کہ امیر المومنین کی زمین بصرہ میں تھی، اسے آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ فقیل لطلحہ انک قد غبنت، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے کسی نے کہا کہ اس بیع میں آپ
گھاٹے میں ہیں، آپ کو نقصان ہے۔ فقال لی الخیار لأنی اشتریت ما لم ارى، تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں نے بغیر دیکھے زمین خرید لی ہے تو مجھے تو خیار رویت حاصل ہے۔ وقیل لعثمان انک غبن قد غبنت، اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ تو زمین بیچ کر کے نقصان میں ہیں، کیونکہ اتنی قیمت نہیں ہے، آپ تو گھاٹے میں ہے۔ فقال لی الخیار لأنی بعت ما لم ارى، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے بغیر دیکھے ہوئے بیچ دیا ہے، اس لیے مجھے خیار رویت حاصل ہے۔ تو امیر المومنین بھی اپنے لیے خیار رویت مان رہے ہیں، اور حضرت جو ہے طلحہ بھی اپنے لیے خیار رویت مان رہے ہیں۔ اب یہ اختلاف ہو گیا۔ فحکما بینہما جبیر بن مطعم، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان فریقین کے حکم جو ہے بنائے گئے۔ فقضا بالخیار لطلحہ، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے آپ نے جو ہے خیار رویت کا فیصلہ فرما دیا کہ حضرت طلحہ کو خیار رویت حاصل ہے، کیونکہ یہ مشتری ہیں اور امیر المومنین چونکہ بائع ہیں، اس لیے انہیں خیار رویت حاصل نہیں ہے۔ وذالک بمحضر من الصحابہ، کہتے ہیں یہ فیصلہ حضرات صحابہ کی موجودگی میں تھا، اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اور کسی بھی مسئلے میں جو مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان ہو اور کوئی انکار نہ کرے تو وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو معلوم ہو اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہوا کہ بائع کو خیار نہیں ہے، مشتری کو خیار ہے۔ ثم خیار الرویت غیر مؤقت بل یبقى الی ان یوجد ما یبطلہ، اب ایک جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے خیار شرط 3 دن تک موقوف ہے، کہ اگر چاہیں تو 3 دن کے اندر بائع یا مشتری جس کے لیے بھی خیار شرط ہو 3 دن کے اندر بیع فسخ کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد بیع لازم ہو جائے گی۔ تو کیا ایسے ہی اگر 3 دن کے اندر دیکھ لیں تو مشتری کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، اگر 3 دن گزر جائے نہ دیکھے تو اختیار نہیں ہوگا؟ تو فرماتے کہ نہیں، یہ خیار شرط کی طرح نہیں ہے۔ خیار شرط تو مقید ہے 3 دن سے، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے، اور خیار رویت کی کوئی میعاد ہی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں خیار رویت دیکھنے کا اختیار، تو جب بھی دیکھے گا 1 دن کے بعد دیکھے، اگر آج خریدا آج ہی دیکھ لیا تو آج ہی اختیار رہے گا، کل نہیں۔ تو جتنے دن کے بعد دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس سے خیار حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر خیار رویت جو ہے یہ موقت نہیں ہے، بلکہ یہ باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ چیز پالے جو اس کو جو ہے جو باطل کر دے۔ تو اگر جو ہے خیار رویت کو باطل کرنے والا کوئی امر کوئی سبب پا لیا جائے تو یہ خیار باطل ہو جائے گا، جب تک نہ پایا جائے تو یہ باطل نہیں ہوگا۔ وما یبطل خیار الشرط من تعیب او تصرف یبطل خیار الرویت، کہتے ہیں اور خیار شرط کو جو چیز باطل کر دیتی ہے یعنی عیب یا تصرف، وہ خیار رویت کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ تو جس تصرف سے یا جس عیب سے خیار شرط جو ہے باطل ہو جاتا ہے اسے خیار رویت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا کہ مشتری نے کوئی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے لیے خیار شرط جو ہے لگا لیا اور مبیع پر قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد جو ہے مشتری ہی کے ہاں مبیع میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب مبیع کا جو خیار جو ہے مشتری کا خیار شرط تھا وہ باطل ہو گیا۔ یا بائع نے جو ہے مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا اور مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد مبیع جو ہے بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا یا وقف کر دیا، تو اس تصرف سے جو ہے اب جو خیار شرط باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط جو ہے جن امور سے باطل ہوتا ہے یعنی عیب ہونے سے یا اس میں تصرف کرنے سے، تو خیار رویت بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ثم ان کان تصرفا لا يمكن رفعه، کہتے ہیں پھر اگر جو ہے مشتری کا ایسا تصرف ہو کہ جس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو، کل اعتاق جیسے کہ آزاد کرنا، کہ مشتری نے غلام خریدا اور بغیر دیکھے ہوئے اور پھر اسے آزاد کر دیا تو اب آزادی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے ایسا تصرف کر دیا کہ جس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، تو خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ والتدبیر،
کسی نے غلام خریدا بغیر دیکھے، پھر اسے مدبر بنا دیا، تو اب مدبر بنا دیا تو اب اسے کن نہیں کر سکتا، اب اسے خیار رویت ختم ہو گیا۔ او تصرفاً یوجب حقا للغیر، یا مشتری کی طرف سے ایسا تصرف پایا گیا تو جو دوسرے کے حق کو ثابت کرنے والا ہے۔ مثلاً جو ہے مشتری نے بغیر دیکھے کوئی سامان خرید لیا، پھر اسے بیع مطلق کر دیا، تو بیع مطلق کر دیا تو اب وہ تو غیر کا حق ہو گیا اس پر ہے، اب وہ خیار رویت ختم ہو جائے گا۔ یا مشتری نے خریدنے کے بعد رہن پہ رکھ دیا یا اسے اجارے پہ دے دیا، تو اب کرایہ دار کا اس پر حق متعلق ہو گیا، تو ایسا تصرف کیا جس سے غیر کا حق متعلق ہے، مثلاً بیع مطلق یا رہن یا اجارہ، تو یبطلو قبل الرؤیت و بعدہا، تو دیکھنے سے پہلے بھی اور دیکھنے کے بعد بھی اس کا جو ہے خیار رویت باطل ہو جا رہا ہے۔ تو لأنہ لما لازمہ، کہ جب یہ بیع لازم ہو گئی، جب یہ تصرف لازم ہو گیا تو تعذر الفسخ، تو فسخ کرنا متعذر ہو گیا، فبطل الخیار، تو اب مشتری کا خیار باطل ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، اور اگر مشتری سے ایسا تصرف پایا گیا جو غیر کے حق کو لازم نہیں کرتا، واجب نہیں کرتا، جیسے کہ خیار شرط سے بیع، مثلاً کہ مشتری نے بیچ دیا کسی کے ہاتھ، لیکن کہہ دیا کہ مجھے اختیار ہے 3 دن تک، تو ابھی جب تک بائع کو اختیار رہے گا ابھی مشتری کا اس پر حق ثابت نہیں ہوگا۔ والمساومت، یا اس مبی جو چیز خریدا بغیر دیکھے اس پر بھاؤ تاؤ کرنے لگا، یا کسی کو ہبہ کر دیا بغیر، ابھی بھاؤ تاؤ کرنے سے مشتری کا حق ثابت نہیں ہوتا، یا کسی کو ہبہ کر دیں اور ہبہ کرنے سے کے بعد اسے موہوب لہو کے حوالے نہ کیا ہو، ہبہ تام ہونے کے لیے موہوب لہو کا قبضہ شرط ہے، جب تک قبضہ نہیں کریں گے تب تک ہبہ تام نہیں ہوگا۔ تو مشتری نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی لیکن اور ہبہ بھی کر دیا، لیکن ابھی قبضہ نہیں دلایا ہے، تو جب تک قبضہ نہیں دلایا ہے تو جو ہے موہوب لہو کا اس پر حق متعلق نہیں ہوگا، اور واہب چاہے تو ہبہ واپس لے سکتا ہے۔ فرماتے اور ہبہ کرنا بغیر تسلیم کیے ہوئے، کہ لا یبطلہ قبل الرؤیت، یہ مبی کو دیکھے بغیر اس کا خیار رویت باطل نہیں ہوگا، کہ لأنہ لا یربو علی صریح الرضا، کیونکہ صریح رضا سے یہ سب باتیں جو ہے بڑھ کر کے نہیں ہے، اور صریح رضا کے بعد بھی اس کا جو ہے یہ حق باطل نہیں ہوتا ہے۔ ویبطلہ بعد الرؤیت، اور دیکھنے کے بعد ہاں اس کا جو ہے اختیار خیار رویت کیا ہے باطل ہو جاتا ہے، کہ لئے وجود دلالت الرضا، جب مشتری نے مبی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تو گویا دلالتاً اس کی رضامندی پالی گئی، اگر مبی اس کو پسند نہ ہوتا تو یہ کیا ہے بیع کو فسخ کر دیتا، لیکن فسخ نہیں کیا اس لیے اس کی رضامندی پالی گئی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔